السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے 28 ربیع الثانی 1441 ہجری 26 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال کی 67ویں اور 68ویں آیت مبارکہ۔ دونوں آیات مبارکات کا مضمون سیاق چونکہ ایک ہے، اس لیے میں نے دونوں آیات مبارکات کو اکٹھا پڑھ دیا۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کے سبق میں صرف ان دونوں آیات مبارکات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد ان کا شان نزول، ان کی تفصیلات یا ان کی تفسیر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: ما کان لنبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یکون لہ اسرا، کہ وہ قیدیوں کے بارے میں خود فیصلہ کریں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں کثرت کے ساتھ خون نہ بہا دیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ رب العزت آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ لولا، اگر نہ، کتاب فیصلہ من اللہ، اللہ کی طرف سے سابق گزر چکا ہوتا، لمسکم، تو تمہیں ضرور پہنچتا، فیما اخذتم، اس بارے میں جو تم نے مال لیا ہے، عذاب عظیم، سخت قسم کا عذاب۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں اس وقت تک اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں جب تک اللہ تعالیٰ کی زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہیں ہو جاتی۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ رب العزت آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے مال لیا ہے اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی سزا دیتے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کا شان نزول صرف آج کے سبق میں شامل ہے، اور وہ شان نزول یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے بات کرنے کی بجائے حدیث کی زبان میں بات کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدر کا معرکہ فتح کر چکے تھے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 70 کافر جہنم رسید ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین،
اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ساتھیوں ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنیادی طور پر نرم طبیعت کے مالک تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی کون ہیں؟ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو مال فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں، میں عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ ہؤلاء بنو العم والعشیرہ والاخوان فانا ارى ان تاخذ منهم الفداء۔ ترجمہ میں اس کا پہلے کر چکا ہوں۔ تو فرمایا فیکون ما اخذنا منهم قوۃ لنا علی الکفار، جہاد تو جاری ہے اور جاری رہے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا دیا ہوا مال ہم استعمال کریں اگلے مارکوں میں، اور بدر کے مارکے کی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں نہ لڑیں، بلکہ ان کے دیے ہوئے مال کے ساتھ ہی تیاری کر کے ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترى یا ابن الخطاب، اے عمر آپ بھی تو بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا واللہ ما ارى ما رأى ابو بکر ولکنی ارى ان تمکننی من فلان فاضرب عنقہ۔ میری رائے آپ نے پوچھی ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں تلوار دیں اور میرا فلاں عزیز فلاں رشتہ دار ان کافر قیدیوں کے اندر موجود ہے، تو میں اس کی گردن اڑاؤں۔ وَتَمَكَّنْ حَمْزَةَ مِنْ أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، سیدنا حمزہ کے ہاتھ میں تلوار دیجئے، وہ اپنے سگے بھائی کی گردن اڑائیں جو کہ ان کافروں کے اندر موجود ہے۔ وَتَمَكَّنْ عَلِيًّا مِنْ أَخِيهِ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیجئے، وہ اپنے سگے بھائی کی گردن اڑائیں۔ اور فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ فرمایا ایک بات میں بھی کہتا ہوں، ہؤلاء صنادیدہم وائمتہم وقادتہم، یہ کفر کے ہرکارے ہیں، جہنم کے دروگے ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلہ صادر فرما دیا کہ قیدیوں کو مال فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اگلا دن آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ساتھ ابو بکر تشریف فرماتے، دونوں رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا کہ کل میں نے تمہاری رائے کو نظر انداز کر دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ جو تم رائے پیش کر رہے تھے وہ رائے تمہاری تھی، زبان تمہاری تھی، رائے اللہ رب العزت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ دونوں آیات مبارکات نازل فرما دیں۔ یہ ہے ان دونوں آیات مبارکات کا شان نزول۔ مسند احمد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ تو آج کے سبق میں ان دونوں آیات مبارکات کے صرف شان نزول پر ہم نے بات کی، جہاں تک ان کی تفسیر کا تعلق ہے اس کی باری انشاءاللہ کل آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔